دانی گرمی کی چھٹیاں گزارنے گاؤں آئی ہوئی تھی۔ گاؤں میں دادی، چچا، سارا اور شامو رہتے تھے۔ دانی کو گاؤں میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ دانی دن بھر سارا اور شامو کے ساتھ کھیلتی اور رات کو دادی جان سے مزے مزے کی کہانیاں سنتی تھی۔ آج رات کو دادی جان نے پریوں کی کہانی سنائی۔ کہانی سن کر سب بچے سونے کے لیے اپنی اپنی چارپائی پر لیٹ گئے۔ دانی چارپائی پر لیٹی تو اس کی نظر ستاروں پر پڑی۔ دانی نے دادی جان سے پوچھا، دادی جان، کیا گاؤں کے ستارے شہر کے ستاروں سے بڑے ہوتے ہیں؟ اور یہ کتنے چمکدار ہیں؟ دادی جان بولی، ایسا نہیں ہے دانی بیٹا، شہر اور گاؤں کے ستاروں میں کوئی فرق نہیں۔ شہر میں تیز روشنیوں اور آلودگی کی وجہ سے ستارے ٹھیک سے نظر نہیں آتے۔ ستاروں کو دیکھتے دیکھتے دانی سو گئی۔ آدھی رات کے وقت اچانک شور کی وجہ سے دانی کی آنکھ کھل گئی۔ باورچی خانے سے ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی تھی۔ دانی ڈر کر دادی جان کی چارپائی پر آ کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر تک آواز آتی رہی اور پھر خاموشی ہو گئی۔ پھر پتہ نہیں کب دانی کو نیند آ گئی۔ صبح دادی جان نماز کے لیے اٹھیں تو دانی کی بھی آنکھ کھل گئی۔ دانی نے دادی جان کو بتایا کہ رات کو باورچی خانے سے ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی تھی۔ دادی جان نے کہا، بیٹا ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے رات کو کوئی باورچی خانے میں پانی پینے گیا ہو۔ یہ سن کر وہ مطمئن ہو گئی۔ نماز پڑھ کر دادی جان نے بکری کا دودھ نکالا، لسی بنائی اور بہت سارا مکھن بنایا۔ سارا مرغیوں کے انڈے لائی، چچی جان نے آملیٹ اور مزیدار پراٹھے بنائے۔ دادی جان کے گھر پر 4 بکریاں اور بہت سی مرغیاں تھیں۔ دانی نے سوچا، میرے پاس تو صرف 2 پیارے پیارے طوطے ہیں۔ دانی بولی، دادی جان، گاؤں میں تو انڈے، مکھن، دودھ، دہی گھر پر ہی مل جاتا ہے۔ شہر میں تو بابا جان یہ سب چیزیں بازار سے لاتے ہیں۔ دانی کی بات سن کر دادی جان مسکرا دی۔ دانی کو کھیر بہت پسند تھی۔ آج دادی جان نے بہت مزے کی کھیر بنائی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد دادی جان نے سب بچوں کو کہانی سنائی اور پھر سب سونے کے لیے لیٹ گئے۔ آج پھر آدھی رات کو ٹھک ٹھک کی آواز سے دانی کی آنکھ کھل گئی۔ دانی نے ارد گرد دیکھا، سب لوگ تو سو رہے تھے۔ پھر باورچی خانے میں کون تھا؟ دانی نے سارا کو جگایا۔ اس نے تھوڑی سی آنکھ کھولی اور پھر سو گئی۔ دانی نے دادی جان کو جگایا۔ دادی جان اٹھ کر باورچی خانے میں گئیں تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، مگر کھیر کی دیگچی کا ڈھکن گرا ہوا تھا اور اس کے قریب رکھی ہوئی پالک کے پتے چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے۔ باورچی خانے کے 2 دروازے تھے، ایک صحن میں اور دوسرا برآمدے میں کھلتا تھا۔ دادی جان نے دانی کو بتایا کہ دروازہ ہوا کی وجہ سے کھل گیا ہوگا اور شاید دیگچی کا ڈھکن ٹھیک طرح سے رکھا نہیں ہوگا، جس کی گرنے کی وجہ سے تمہاری آنکھ کھل گئی۔ دادی جان نے دروازوں کو مضبوطی سے بند کیا اور پھر دانی اور دادی جان دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئے۔ صبح ناشتے کے بعد دادی جان نے دانی اور سارا سے کہا، جلدی تیار ہو جاؤ، آج مجھے اپنی بہن سے ملنے جانا ہے، تم دونوں بھی میرے ساتھ چلو۔ دانی اور سارا خوش ہو گئیں اور جلدی سے تیار ہو گئیں۔ دادی جان، دانی اور سارا تانگے پر سوار ہوئیں۔ دانی تانگے پر پہلی بار بیٹھی تھی، اس کو بہت مزہ آ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ جھولا جھول رہی ہو۔ تانگا آہستہ آہستہ کچی سڑک پر چل رہا تھا۔ چاروں طرف ہرے بھرے کھیت بہت پیارے لگ رہے تھے۔ دانی نے سارا کو بتایا کہ شہر میں بہت بڑی بڑی سڑکیں ہوتی ہیں اور گاڑیاں، بسیں، ٹرک اور موٹر سائیکلیں ان پر بہت تیزی سے چلتی ہیں۔ کچھ دیر میں وہ لوگ دادی جان کی بہن کے گھر پہنچ گئے۔ سارا دن وہاں گزارنے کے بعد جب شام کو وہ لوگ گھر پہنچے تو دانی بہت تھک چکی تھی۔ وہ آج کہانی سنے بغیر ہی سو گئی۔
آدھی رات کو ایک بار پھر شور کی وجہ سے دانی کی آنکھ کھل گئی۔ باورچی خانے میں زور زور سے برتن گرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ شور کی آواز سے سب لوگ جاگ گئے۔ چچی جان باورچی خانے کی طرف گئیں، مگر فوراً ہی ڈر کر باہر کی طرف بھاگیں اور ان کے پیچھے ایک بکری بھاگتی ہوئی آئی۔ اس کے سینگوں میں ایک دیگچی پھنسی ہوئی تھی اور اس نے اپنے منہ میں پالک کے پتے دبائے ہوئے تھے۔ دانی اور سارا بھاگ کر کمرے میں چلی گئیں اور کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگیں۔ دانی اور سارا کو بکری کی شکل دیکھ کر بہت ہنسی آ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بکری نے ٹوپی پہنی ہو۔ بکری گھبرا کر ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ چچا جان اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آخر کار چچا جان نے بکری کو دبوچ لیا۔ انہوں نے بکری کو گردن سے پکڑا اور دادی جان نے جلدی سے بکری کے سر سے دیگچی اتار دی۔ پھر چچا جان نے بکری کی رسی کو مضبوطی سے باندھ دیا۔ بکری تھک کر بیٹھ گئی۔ دانی بھاگتی ہوئی باہر آئی اور بولی، اب میرے سمجھ میں آیا کہ روز رات کو باورچی خانے میں تھک تھک کون کرتا تھا۔ دانی کی بات سن کر سب لوگ ہنسنے لگے۔